بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامزم ٹیک چینل اور میں آپ کا پیارا دوست، آپ کا میزبان ذوالقرنین ایک نیو ویڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، قصص الانبیاء ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے، یعنی دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے، اس حدیث سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اول خلق ہونا با اولیت حقیقہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایت میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطہر ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور آدم ہنوز اپنے حمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا فتلہ بھی تیار نہ ہوا تھا۔ روایت کیا اس کو احمد اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے، اور مشکات میں شرح الحسنہ سے بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں کہ آدم ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، اور اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ایسے ہی الفاظ میسرہ کی روایت میں بھی آئے ہیں۔ امام احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ، اور ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کی تصریح کی ہے۔ چوتھی روایت شامی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنائے گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت کا لیا گیا، اذ اخذنا من النبیین میثاقہم ومنک ومن نوح۔ پانچویں روایت حضرت علی بن الحسین یعنی زین العابدین سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت امام حسین اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورۃ البقرہ میں یہ آیات ہے، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دی، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا بے شک تو ہی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تخلیق میں آسمانوں اور زمینوں کی غیب جانتا ہوں،
اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی آئی ہو تو پلیز اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔